مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعصى. الحمد للہ نحمده والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین اسلام کے عنوان سے ہم نے جس گفتگو کا آغاز کیا تھا، اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہوئے اس کے تحت اس عنوان پر آج کی بات چیت کا آغاز کرتے ہیں کہ اسلام انسان کو با اخلاق بناتا ہے. یعنی اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ انسان کے اخلاق میں تبدیلی پیدا کرتا ہے، اس کے کردار میں ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے. سب سے بڑا جوہر جو انسان کا ہے وہ انسان کے اخلاق ہیں. انہی اخلاق کی وجہ سے انسان دوسری مخلوقات سے افضل ہے، ممتاز ہے اور اس کی عظمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سب سے بڑے انسان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف اور توصیف فرمائی ہے، وہ آپ کے دوسری باتوں کے علاوہ سب سے نمایاں تعریف آپ کے اخلاق کی ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور خطاب بھی آپ ہی سے ہے، فرمایا انک لعلی خلق عظیم. اے پیغمبر، بے شک آپ اخلاق کے اونچے مرتبے پر ہیں. یعنی آپ کا اخلاق سب سے زیادہ بلند ہے، اس سے زیادہ اونچا مرتبہ اخلاق میں کسی اور کا نہیں ہے جتنا آپ کا مرتبہ ہے. آپ کے اخلاق کی کیا خصوصیت تھی، کیا امتیاز تھا؟ آپ کے اخلاق کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ نہ برا کیا اور نہ کسی کے بارے میں برا سوچا. آپ بروں کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے، اچھوں کے ساتھ تو اچھے تھے ہی، لیکن وہ لوگ کہ جو آپ کے ساتھ بدسلوکیاں کرتے تھے، طرح طرح سے آپ کو ستایا کرتے تھے، آپ کو پریشان کرتے تھے، آپ ان کا جواب بھی کبھی بد اخلاقی کے ساتھ نہیں دیتے تھے. آپ کی حیات طیبہ میں یہ بات بڑی نمایاں ہے کہ لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے، لوگ آپ پر گندگی ڈال دیتے تھے، لوگ آپ کو برا بھلا کہہ دیتے تھے، لیکن کبھی آپ ان کو پلٹ کر جواب نہیں دیتے تھے. یہ اخلاق کا نہایت اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. آپ کی سیرت کی زندگی میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، کہنے کو بہت چھوٹا سا، لیکن اندازہ لگائیے کہ اس شخص کی کیا عظمت ہے جو گالیاں سن کر بھی دعائیں دیتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کوئی بوڑھی عورت بہت بڑی پوٹلی اپنی سامان کی لادے ہوئے جا رہی تھی، اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، اپنا بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا تھا. لوگ دیکھ رہے تھے لیکن کوئی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ بڑی بھی لائیے میں آپ کی مدد کروں، یہ پوٹلی آپ مجھے دے دیجیے، آپ کو کہاں جانا ہے میں آپ کو پہنچا دوں گا. آپ نے وہ وزن خود اٹھا لیا. بڑی بی سے کہا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے، مجھے راستہ بتائیے، آپ کو کہاں پہنچنا ہے. بڑھیا ساتھ ساتھ جا رہی تھی، راستے میں باتیں بھی کرتی جا رہی تھی. ان باتوں میں اس نے یہ کہا کہ آج کل یہاں مکے میں ایک آدمی آیا ہوا ہے تو یہیں کا رہنے والا، لیکن سنا ہے بڑا جادوگر ہے، لوگوں کو بہکا دیتا ہے، ان کے آبائی دین سے ہٹا دیتا ہے، اور سنا یہ ہے کہ لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اے نوجوان، تم بڑے اچھے آدمی مجھے معلوم ہو رہے ہو، دیکھو اس سے ہوشیار رہنا، ایسا نہ ہو کہ تم کہیں اس کی باتوں میں آ کے بہک جاؤ. ایسی وہ باتیں کرتی ہوئی اور آپ کے متعلق اپنے تاثرات جو کچھ اس نے سن رکھا تھا، جیسا آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا، جیسی افواہیں لوگ پھیلا رہے تھے، وہی اس بیچاری نے سن رکھا تھا، اسی کو دہرا رہی تھی. آپ نے کچھ نہیں کہا،
ایک لفظ آپ نے جواب میں نہیں کہا کہ تم کس کو کہہ رہی ہو. چلتے رہے یہاں تک کہ اس کے گھر پہنچ گئے اور وہ بوجھ اٹھا کر آپ نے وہاں رکھ دیا. جب آپ نے وہ اس کی پوٹلی رکھ دی، بڑی بی نے شکریہ ادا کیا اور پوچھا کہ بھائی تم نے میری بڑی مدد کی، تو بہت اچھے آدمی ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ. تم نے مجھے اپنا نام نہیں بتایا. آپ نے پلٹ کر فرمایا کہ بڑی بی میرا نام محمد ہے. بڑی حیران ہو گئی کہ میں تو اس شخص کو برا بھلا کہتی آ رہی تھی، لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. سب کچھ سنتا رہا، اس کے باوجود میری مدد کی. تو یہ آپ کے بلند اخلاق کا ایک واقعہ ہے جو بطور نمونہ آپ کو بتایا گیا. تو اسلام دراصل انسان کو بڑا با اخلاق اور بلند کردار بناتا ہے. آپ نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں، لوگوں کو اچھے اخلاق سکھاؤں اور ان اخلاق کو آخر تک پہنچا دوں جہاں تک ان کو جانا چاہیے. لأتمم مکارم الاخلاق، اخلاق کے جو بہترین جوہر ہیں ان جوہروں کو میں لوگوں کے سامنے رکھ کر ان کی تعلیم کروں، ان کو تربیت دوں. تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی بعثت اور ان کی تشریف آوری کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو بااخلاق بنایا جائے. اس لیے اسلام لوگوں کو بااخلاق بناتا ہے. اور بااخلاق جب ہوگا تو اس کے اندر دیانت بھی ہوگی، امانت بھی ہوگی. جب اخلاق ہوگا تو انصاف بھی ہوگا. جب انسان میں اخلاق ہوگا تو اس میں ہمدردی بھی ہوگی، اس میں محبت بھی ہوگی، لوگوں کے دکھ اور سکھ کا احساس بھی ہوگا. کیونکہ یہ تمام اخلاقی اوصاف ہیں، یہ تمام چیزیں اخلاق کا تقاضا ہیں. اس میں رحم دلی ہوگی، اس میں فیاضی ہوگی، اس میں سخاوت ہوگی، اس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ ہوگا، کیونکہ یہ تمام اخلاق کے تقاضے ہیں. تو اسلام انسان کے اندر یہ تمام اوصاف پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ بااخلاق بناتا ہے. اسلام کی اخلاقی تعلیم کا کوئی مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا. اور ایک بات جو بہت زیادہ نقطے کی ہے اور سمجھنے کی ہے، اور یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ اچھے اخلاق کے بنانے کے لیے مضبوط اخلاقی بنیاد کا ہونا ضروری ہے. اخلاق ایسے نہیں بنتے کہ اخلاق کی بلڈنگ آپ کھڑی کرتے چلے جائیں گے. اس بلڈنگ کی بنیاد بھی ہونی چاہیے. تو اخلاق کی جو عمارت آپ تعمیر کریں گے، اس تعمیر کی بنیاد کیا ہوگی، کن بنیادوں پر یہ تعمیر اٹھائی جائے گی، یہ نقطہ بہت زیادہ دھیان دینے کا ہے. فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کو بالکل سیدھا رکھا جاتا ہے. اگر وہ صحیح اور سیدھی نہ ہوگی تو اگر ثریا تک بھی تم اس کی بلند عمارت بناتے چلے جاؤ گے تو غلط بنتی جائے گی، ٹیڑھی بنتی جائے گی. خشت اول چون ہے معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. جب تعمیر کرنے والا پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، بنیاد کی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو گئی، غلط ہو گئی. خشت اول پہلی اینٹ، چون ہے جب رکھتا ہے معمار بنانے والا، کج ٹیڑھی، پہلی اینٹ غلط رکھی گئی، ٹیڑھی رکھی گئی. اب اس کے اوپر جو وہ بلڈنگ بنائے گا، چاہے ثریا ستارے تک بلند بنا دے،
وہ ٹیڑھی ہی دیوار چلتی چلی جائے گی، کیونکہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہے۔ خشت اول چون عہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ اور اس نقطے کے اوپر ہم ذرا تفصیل کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتے ہیں، مگر تھوڑے سے وقفے کے بعد بس اب ہم آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں ناظرین و سامعین، مختصر سے وقفے کے بعد ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ہیں، اور بات جو چل رہی تھی وہ آپ کی یادداشت کی گرفت میں ہے کہ اخلاق کی بنیادیں کیا ہیں، کیونکہ اخلاق کی تعمیر بغیر بنیاد کے نہیں ہوگی۔ اگر وہ بنیاد مستحکم اور مضبوط نہ ہو تو اس کے اوپر مضبوط عمارت کھڑی نہیں کی جا سکتی۔ ہر تعمیر کے لیے مضبوط بنیاد کا ہونا ضروری ہے۔ فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ جب کوئی بنیاد رکھی جاتی ہے تو اس کو بالکل سیدھا رکھا جاتا ہے۔ اگر وہ صحیح اور سیدھی نہ ہوگی تو اگر ثریا تک بھی تم اس کی بلند عمارت بناتے چلے جاؤ گے تو غلط بنتی جائے گی، ٹیڑھی بنتی جائے گی۔ خشت اول چون عہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ جب تعمیر کرنے والا پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دیتا ہے، بنیاد کی اینٹ ہی ٹیڑھی ہو گئی، غلط ہو گئی۔ خشت اول پہلی اینٹ، چون عہد جب رکھتا ہے معمار بنانے والا، کج ٹیڑھی، پہلی اینٹ غلط رکھی گئی، ٹیڑھی رکھی گئی۔ اب اس کے اوپر جو وہ بلڈنگ بنائے گا، چاہے ثریا ستارے تک بلند بنا دے، وہ ٹیڑھی ہی دیوار چلتی چلی جائے گی، کیونکہ بنیادی ٹیڑھی ہے۔ خشت اول چون عہد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج۔ تو بنیاد کا صحیح ہونا، مضبوط ہونا، یہ سب سے پہلا قدم ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ اخلاق کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ اسلام میں جو اخلاق کی بنیاد ہے وہ ہے خشیت الہی، کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں، فیاضی کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بنیاد کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کی تہ میں کیا ہے؟ اس کی تہ میں خشیت الہی، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر۔ تو خوف خدا اس کی بنیاد ہے کہ وہ ہم سے حساب لے گا، ہمیں اس کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمیں اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، ہم ایک ذمہ دار ہستی ہیں، ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ پروردگار نے یہ جو کچھ اسباب زندگی کے ہمیں دیے ہیں، مال و دولت دیا ہے، اولاد دی ہے، رزق کا سامان عطا فرمایا ہے، عزت عطا فرمائی، یہ جتنی بھی چیزیں دی ہیں ان سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہم کسی کو 10 روپے کا نوٹ دیتے ہیں، پوچھتے ہیں کیوں بھائی کیا خرچ ہوا، کتنا بچا؟ کہ جی اتنے پیسے لگے تھے، اتنے باقی بچے۔ تو ہم اپنے 10 روپے کا بھی حساب لیتے ہیں، اور وہ حساب لینا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا۔ بھائی میں نے تمہیں دیے تھے، بتاؤ کہاں خرچ کیے، کتنے خرچ ہوئے، کیا کیا لے کے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں جو عطا کی ہیں ہمیں استعمال کرنے کے لیے، ہمیں زبان دی ہے، ہمیں آنکھیں دی ہیں، یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، کان عندہ مسئولہ، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیسے تم نے استعمال کیا ہاتھوں کا، کیسے استعمال کیا آنکھوں کا، کیسے استعمال کیا اپنی قوت سماعت کا، کیسے استعمال کیا اپنی دماغی طاقت کا اور صلاحیت کا، غلط راستے پہ لگایا، صحیح راستے پہ لگایا، کہیں اپنی دماغ کی صلاحیت سے تم نے لوگوں کو بھٹکایا، گمراہ کیا، یا ان کو اچھا راستہ دکھایا۔ ایک ایک چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، ذرے ذرے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ احساس ہے بنیاد۔ اگر یہ احساس زندہ ہے، اگر یہ احساس بیدار ہے، اگر یہ احساس سویا نہیں ہے،
ہم وقت ہماری یہ فکر لگی ہوئی ہے کہ ہمیں رب کے سامنے جانا ہے. یہ ہے اخلاقی بنیاد، اور یہ اتنی مضبوط بنیاد ہے کہ کوئی نفع اور نقصان کا خیال اس بنیاد کو ہلا نہیں سکتا. کتنا ہی نفع ہو رہا ہو لیکن ہم سمجھ رہے ہوں کہ یہ غلط ہے، نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ بنیاد بڑی مضبوط ہے. کتنا ہی بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، نہیں کیا جائے گا کہ نہیں بالکل غلط ہے یہ، چاہے کتنا بھی اس میں نقصان ہے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے رب کا حکم ہے. اگر یہ اخلاقی بنیاد نہیں ہے اور بے بنیاد اخلاق ہیں تو ایک جھٹکے کے اندر ہل جاتے ہیں. ذرا سا نقصان کا خوف، ذرا سا نفع کا لالچ، وہ ساری اخلاق کی عمارت کو نیچے گرا دیتا ہے. بڑے با اخلاق بنے پھر رہے ہیں صاحب، بڑے حقوق انسانی کے محافظ بنے پھر رہے ہیں. جہاں دیکھا ہمارا فائدہ ہے، کیسا اخلاق، کیسے حقوق انسانی، سب دھرے کے دھرے رہ گئے چونکہ بے بنیاد ہے. تو اسلام انسان کو با اخلاق بناتا ہے لیکن اخلاق کی بڑی مضبوط بنیاد بھی دیتا ہے. اخلاق کی عمارت اس مضبوط بنیاد پر کھڑی کرتا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی نفع کوئی نقصان انسان کو ہلا نہیں سکتا. جیسے مضبوط بلڈنگ ہوتی ہے، مقابلہ کرتی رہتی ہے حالات کا، آندھیاں چل رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، لیکن وہ عمارت اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے مضبوطی کے ساتھ. کوئی وہ ریت کی دیوار نہیں ہے، ریت کی دیوار تو ذرا سی دیر میں گر جاتی ہے. تو جو بات نقطے کی ہے اور جو سمجھنے کی ہے کہ بات اخلاق کی تو لوگ مان لیتے ہیں، لیکن اخلاق کی بنیاد کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے. اخلاق کی خوبیوں کو تو سب تسلیم کرتے ہیں کہ بھائی انسان کے اندر اخلاق ہونے چاہیے، انسان کا رویہ اچھا ہونا چاہیے. یہ تو وہ معروفات اور وہ اچھی باتیں ہیں جو ہر انسان، ہر مذہب والا، ہر قوم کے لوگ اس کو مانتے ہیں اور ماننا چاہیے. لیکن اگر اس کی مضبوط بنیاد نہیں ہوگی تو یہ اخلاق کی تعمیر مضبوط نہیں ہو پائی. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے رب کو مانو. اور رب کے ماننے کا مطلب یہی ہے کہ اسی سے ڈرو، اسی سے امید لگاؤ، امید بھی اسی سے، خوف بھی اسی سے. جو کچھ ہے ہمارا مرکز وہ ہمارا پروردگار ہو. نہ اللہ کے علاوہ کسی سے امیدیں لگاؤ، نہ اللہ کے علاوہ کسی کا خوف رکھو. اور یہ بات جس کو حاصل ہو جاتی ہے وہ انسان خود اپنی جگہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ شاید لوہا اپنی جگہ سے حرکت کر جائے لیکن وہ حرکت نہیں کرتا. نہ اس کو خریدا جا سکتا ہے، نہ اس کو گرایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ بہت مضبوط پیروں پر کھڑا ہوا ہوتا ہے. اس لیے اسلام کی جو تعلیم ہے وہ بڑی گہرائی کے ساتھ ہے. یہ اوپر کی سطح، اوپر کے اوپر تھیتلی تعلیم نہیں ہے. وہ بات کرتا ہے نیچے کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ. اگر آپ قرآن پاک کے اس جملے کو سامنے رکھیں، کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین. بڑی جامع آیت ہے کہ جو کلمہ طیبہ ہے، پاکیزہ بات ہے، عمدہ بات ہے، اس عمدہ بات کی مثال ایسی ہے کہ اس کی جڑیں نیچے تک اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں اوپر آسمان سے باتیں کر رہی. توتی اکلہا کل حین، ہر موسم میں پھل دیتا ہے. کوئی بھی موسم ہو یہ درخت ہرا بھرا ہی رہتا ہے، شاداب ہی رہتا ہے، ہر موسم میں پھل دیتا رہتا ہے. یہ نغمہ گلے لالاؤ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ. بہار کا موسم میں بھی اسی طرح یہ شاداب ہے اور خزاں کے موسم میں بھی اسی طرح ہرا بھرا ہے. یہ نغمہ گل و لالا کا پابند نہیں ہے،
کہ موسم میں تو اپنی بہار دکھائے گا ورنہ نہیں دکھائے گا۔ تو جو اسلام کی تعلیم ہے وہ دراصل اس مضبوط درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ صدیاں بیت جائیں، زمانہ بیت جائے، لیکن اس کی تعلیمات کی تابناکی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی تعلیم جو آج سے 1500 سال پہلے تھی، آج بھی وہ جوں کی توں اسی طرح روشن، اسی طرح چمکدار، اسی طرح اپنی اصل پر قائم ہے۔